تو آپ سب نے بھی اسکرین پہ دکھائے، تو ان سب کی ایک رپورٹ سی ایم صاحب نے کہا کہ وہ مکمل طور پر آئے. پہلے بھی ہمارے پاس کچھ رپورٹس آئی ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ایشوز آتے ہیں، خاص طور پر جو نالوں پر انکروچمنٹ ہے اور جن کی وجہ سے ہمیں نالوں کی صفائی کرنے میں بھی پرابلم سامنے آتا ہے. اور کئی دفعہ انکروچمنٹ شروع کی گئی تو مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوا. ایک تو میں آپ کو پہلے یہ بریف کر دوں کہ جو اس وقت تک جو نالوں کی صفائی کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں سویپ کے اس میں، اور جس کے لحاظ سے اس وقت تک جو کام کیا ہے سویپ نے، کے ایم سی نے اور ہمارے جس کو نیس پاک بھی مانیٹر کر رہا ہے، کہ 45 لاکھ سی ایف ٹی جو ہے کیوبک فٹ وہاں سے نکالے گئے ہیں، جو تقریباً جن کا بنتا ہے 2 لاکھ ٹن سے زیادہ سلج جو نکالا گیا ہے نالوں سے. اور یہ وہ سلج ہے جو لینڈ فل سائٹ پر پہنچایا گیا ہے، جس کا ویٹ بھی ہوا ہے اور جس کا پورا ریکارڈ بھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی کام ہو رہا ہے. پوری کوشش ہے کہ یہ جو پہلے تو 38 نالوں میں کام ہو رہا تھا، جن میں 3 نالوں پر بھی کچھ کام کیا تھا اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، کافی حد تک چوکنگ پوائنٹ کلیئر کر دیے گئے تھے. پھر وہ 3 نالے این ڈی اے میں نے شروع کیا ہے وہاں پہ کام، جس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. باقی 35 نالوں پر یہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ان کو مکمل طور پر صاف بھی کر دیا جائے گا. لیکن اصل ایشو جو انکروچمنٹ کے ہیں ان کو بھی اب حل کیا جائے گا اور انکروچمنٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا. ایک اور چیز جس کا آپ سب لوگ ویسے بھی علم رکھتے ہیں، اویئرنیس ہے آپ کو، کہ پورے کراچی شہر میں اگر آپ لینڈ اوننگ کی بات کریں یا جو حصہ کے ایم سی کے اس میں آتا ہے، حالانکہ کام کے ایم سی کا ہے، سندھ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو وہ کوئی 30-35% ہے. ادروائز موسٹلی جو ایریا ہے وہ مختلف کینٹونمنٹ کے اس میں آتا ہے، جس میں منوڑا کینٹونمنٹ ہے، کلفٹن کینٹونمنٹ ہے، کراچی کینٹونمنٹ ہے. آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کراچی سارے کی کینٹونمنٹ ہے، لیکن یہ جو جس ایریا میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، صدر کا ایریا ہے یا جو علاقے اس میں ہے، اس کو کراچی کینٹونمنٹ کہا جاتا ہے شروع سے. پھر ملیر کینٹونمنٹ ہے، فیصل بیس کینٹونمنٹ ہے، کورنگی کینٹونمنٹ ہے، ایک مسرور پی ایف کا بھی اس میں ایک ایریا جو ہے آ جاتا ہے، اور ڈی ایچ اے کا جو ایریا ہے وہ کلفٹن کینٹونمنٹ کے اس میں آتا ہے. کچھ ایریا سول ایویشن کے اس میں آتا ہے. پھر پاکستان ریلوے سے ہے، پورٹ قاسم کا علاقہ ہے، کے پی ٹی ہے. تو یہ کم و بیش ایریا جو بنتے ہیں یہ ایک بڑا حصہ بنتا ہے، اور جب وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو ان کا ظاہر ہے جو بلیم ہے وہ میونسپل اتھارٹیز پر آتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ کو بھی اس میں بلیم دیا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے ہم کسی چیز سے بری الذمہ نہیں ہیں، چاہے یہ کام ان سب اداروں کے ہوں، لیکن کیونکہ یہ اس صوبے میں ہیں، ہمارے شہر میں ہیں، تو ظاہر ہے اس کا ذمہ داری تو ہماری بنتی ہے. لیکن اصل کام جو کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، اور یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان سے کام لینا ہے. اور اب جہاں جہاں پہ کسی بھی ادارے کی وجہ سے انکروچمنٹ ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیئرمین این ڈی اے میں نے کہا تھا کہ ایک لیگل انکروچمنٹ ہے، ایک انلیگل انکروچمنٹ ہے. تو لیگل انکروچمنٹ کیا ہوتی ہے؟ لیگل انکروچمنٹ وہ ہے کہ کچھ اداروں نے وہاں پہ یہ اجازت دی ہوئی ہے، جو اپنے طور پر انہوں نے قانونی طور پر ان کو اجازت دی ہوئی ہے. اگر کسی نالے پہ کوئی انکروچمنٹ کے ایم سی نے کروائی ہے کسی بھی دور میں، تو انہوں نے ان کو اتھورائز کیا ہوا ہے، تو یہ تو ہو گئی لیگل. اسی طرح اگر کسی کینٹونمنٹ نے کسی جگہ پہ نالوں کے اوپر کوئی ایسی کنسٹرکشن کی ہے جس کی وجہ سے اس میں ہمیں پرابلم آ رہے ہیں،
تو وہ بھی لیگل انکروچمنٹ کہلاتی ہے. اللیگل تو ظاہر ہے جو جہاں پہ بیٹھ گئے ہیں، جن پر کئی دفعہ ایکشن بھی ہوئے ہیں اور اب بھی ان پر ایکشن جو ہیں وہ کیے جائیں گے. آپ سے تفصیلی بات اس لیے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت ایشوز آ جاتے ہیں. سپوز یہاں پہ آج ہم موجود ہیں ساؤتھ کے ایریا میں، اور یہاں بھی کچھ جگہ پہ پانی کھڑا ہوا جس کو کوشش کی اور وہاں سے نکالا گیا، جس میں ایک کبوتر چوک آپ کے علم میں ہی ہے، آپ خود بھی وہاں پہ کئی دفعہ کوریج کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اسمبلی کے سامنے، کورٹس کے سامنے، جو ہماری سیکرٹیریٹ ہے، اور پھر صدر کا جو ایریا آ جاتا ہے جہاں پہ ایف آئی اے کا دفتر ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو وہاں بھی جو نالوں پر انکروچمنٹ ہوئی ہے یا جو اس طرح کے ایشوز ہیں وہ ہیں. پھر بنس روڈ بھی اس میں آ جاتا ہے، وہاں بھی نالا ہے جس پر یہ ایشوز وہاں پہ سامنے آئے. پھر ایک ہماری پریسٹیج کی جگہ ہے وزیر مینشن، جس کو ہمیشہ آپ لوگ فوکس بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ پانی جمع ہو گیا. وہاں پہ جو اصل ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ابھی بنایا گیا ہے پورا پلان. پھر فریل جو ریگل ڈرین کہلاتی ہے ریگل چوک کے پاس، اس پر بھی ایشوز تھے، کچھ تجاوزات تھیں جن کو ابھی ہٹایا گیا ہے حالیہ دنوں میں، جس کی وجہ سے وہ کچھ بہتر ہوئی. اسی طرح سٹی ڈرینز آ جاتے ہیں. گلاس ٹاور ڈرین کی وجہ سے بھی ایشو آتا ہے کہ وہاں بھی اللیگل جو ہے کچھ کنسٹرکشنز ہوئی تھیں اور پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. آج پیپرز کا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو مکمل طور پر آگاہی جو ہے وہ دے سکوں کہ مختلف ڈسٹرکٹس میں جو ایشوز ہیں. یہ ساؤتھ کے ایشو میں نے آپ سے سامنے رکھے. اگر آپ ایسٹ کی بات کریں تو اگر شارع فیصل کو ہی شروع کرتے ہیں، جو اگر اس کا 12 کلومیٹر کا لے لیں ایریا، جو میٹرو پل سے شروع ہو کر ایئرپورٹ تک آتا ہے، تو اس میں بھی مختلف کینٹونمنٹ آتے ہیں. اور اگر آپ کو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کی رپورٹنگ بھی کی ہے، اس کو دکھایا بھی گیا ہے، میڈیا پر تنقید بھی آئی ہے کہ جو ٹربل ایریاز تھے جہاں پہ پانی کھڑا رہا، وہ آپ سب نے دیکھ لیے کہ کون سے ایریا تھے. آپ کو وہ پانی نظر آتا ہوگا ایف ٹی سی کے پاس، آپ کو وہ نظر آتا ہوگا جو کارساز کا موڑ ہے وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، ناتھا خان کے پاس پانی تھا، اسٹار گیٹ کے قریب پانی تھا، اور ایک اور دو جگہ. یہ وہ جگہیں ہیں جو کے ایم سی سے پرٹینڈ نہیں کرتی، یہ بورڈز کی جگہ ہیں، کینٹونمنٹ بورڈز کی جگہ ہیں. اور جس پر کل بھی ایک جگہ بہت ایشو آ گیا تھا، لیکن اس میں ہمیں بڑی سپورٹ ملی کومکار کی طرف سے بھی، پھر کور آفس کی طرف سے. تو وہ جو ہرڈل تھی این ایچ ایس نیول ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب، اس کو پھر کچھ حد تک ریموو کیا، جو ایک پانی وہاں پہ جمع ہو رہا تھا. پھر سول ایویشن کے بھی جو پانی ہے وہ سارا چھوڑ دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے. انہوں نے کوئی اپنا پراپر ڈرین نہیں بنایا اور ان کو لیٹرز بھی لکھے گئے ہیں، تو وہ بھی ایشو آتا ہے. پھر اس سے آگے چلے جاتے ہیں تو کالا بورڈ آ جاتا ہے، ملیر 15، اور پھر اس طرح آگے بھی ایشوز ہیں. جو کچھ ایریا وہ ہیں جہاں ان پہ ہو گئی انکروچمنٹ ہو گئی ہے، جس کو بھی فوری طور پر ہٹانے کی ضرورت ہے. پھر اس دفعہ جو بڑا ایشو سامنے آیا وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا تھا، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لیاقت آباد، نارتھ کا کچھ ایریا، ناظم آباد کا ایریا، اور پھر کے ڈی اے چورنگی، غنی چورنگی، ناگن چورنگی، اور پھر اس سے جو ملحقہ ظاہر ہے جو ایریا ہیں لوگوں کے رہنے کے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. اور اس کی وجہ جو پہاڑی ہے، ایک سائڈ پہ لیفٹ ہینڈ پہ پہاڑی ہے، وہاں سے پانی آتا ہے، اور پھر وہ ڈرینز ہیں ان کی، جو ڈی ایم سی سینٹرل کی ڈرین ہے، جنہوں نے جا کے گجر نالہ میں جانا ہے یا کسی اور بڑے نالے میں جانا ہے، تو ان میں رکاوٹ آ گئی. اور وہ رکاوٹ آئی گرین لائن کے کوریڈور کی وجہ سے، جس کو جب چیک کیا گیا تو چیئرمین این ڈی ایم اے نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا کہ یہ ہرڈلز تھیں
اس جو کوریڈور ہے گرین لائن کا، کیونکہ جہاں کنیکٹیوٹی تھی جو چھوٹے ڈرینز ہیں ڈی ایم سی کی کے ایم سی کے بڑے نالوں میں، وہ رکاوٹ تھی اس میں. وہ جہاں پہ انہوں نے اسٹیشنز بنائے ہوئے ہیں خاص طور پر، تو وہاں پہ وہ پوری جگہ کور کر دی گئی. انہوں نے اس میں جب اس وقت 2019 میں ڈی ایم سی کے چیئرمین جو ہیں وہاں پہ، جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، انہوں نے ان کو لیٹر بھی لکھا کہ یہ آپ پراپر طریقے سے بنائیں، جن کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پراپر بنائیں گے، لیکن وہ پراپر نہیں بنی. تو اصل ان ایریا میں یہ جو اتنا بڑا ایشو ہوا، اس کی اصل وجہ یہ تھی. پھر آگے کشمیر کالونی آ گئی، پھر ویسٹ کا ایریا ہے جہاں پہ یوسف گوٹ اور پھر سرجانی، کیونکہ دونوں ڈسٹرکٹس میں آتا ہے، تو وہاں پہ یہ ایشوز آئے. وہ بھی ان کچھ جگہوں پہ ایلیگل انکروچمنٹ کی وجہ سے نالے پورے کے پورے انکروچ کر دیے گئے ہیں. اور ظاہر ہے وہاں پہ ابھی یہ ڈرائیو شروع ہوگی، جس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے احکامات دیے ہیں. اور جو سب سے خوش آئین بات ہے اس وقت، سپورٹو بات جو ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس جو ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے ہیں، انہوں نے جو ایکشن لیے ہیں، جو فیصلے دیے ہیں، اس کی وجہ سے لوور کورٹس جو ہیں اب اسٹے نہیں دیتی. ادروائز جب بھی کوئی ایکشن لیا جانے لگتا تھا تو کہیں نہ کہیں سے کوئی اسٹے آ جاتا تھا. تو ڈی ایم سی اگر وہ ایکشن لینا چاہے تو نہیں لے سکتی تھی، کے ایم سی لینا چاہے تو نہیں لے سکتی تھی، ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لینا چاہے تو اس کے لیے بھی یہ ہرڈلز آ جاتے تھے. تو اس وقت ظاہر ہے وہ اسٹے بھی نہیں ہوں گے، اور ایک پراپر طریقہ کار بنایا گیا ہے کہ تاکہ اس کو صحیح طریقے سے انکروچمنٹ کو ہٹایا جائے. خاص طور پر وہ انکروچمنٹ فرسٹ فیز میں جو ان نالوں کے اوپر ہے، جن کی وجہ سے صفائی میں اور دیگر چیزوں میں ایشو آتے ہیں، اور پھر جتنے ہمارے دیگر شہری ہیں وہ ان کو پھر یہ تکالیف ہوتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان کی تنقید کا نشانہ تو اگر وہ کرتے ہیں تو حق بجانب ہیں اس میں. لیکن یہ سارے ایشوز تھے. اسی طرح اور کورنگی میں ایک دو جگہیں ہیں جہاں پہ اس دفعہ ایشو ہوئے، لیکن اتنے زیادہ ایشو وہاں پہ نہیں ہوئے، اور پھر اور ڈسٹرکٹ بھی ہیں. اصل ایشو دو آپ سے ڈسکس کرنے تھے. ایک تو یہ کہ یہ جو نالوں پر انکروچمنٹ ہوئی، اور کئی جگہ پہ لیگل انکروچمنٹ ہے جس کو دیا گیا ہے، ان کو کاغذات دیے گئے ہیں، ان کو الاٹ کیا گیا ہے. پھر وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کبھی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے الاٹ کیا، کبھی کسی اور لینڈ اوننگ ایجنسی نے ان کو الاٹ کیے ہیں، یا ان کو لیز پہ دیے ہیں کچھ سالوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اب ختم کرنا ہوں گی، اور ہم کسی پر بلیم نہیں لگاتے کہ آج میں کہوں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. ہم نے اپنی بات کرنی ہے، اور ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اور وہ کام کرنا ہے جس سے ہم بہتری لائیں، شہریوں کو بہتر سہولیات دیں، اور کسی کا گھر جو ہے گھر میں پانی نہ آئے، روڈوں پہ اتنا زیادہ پانی نہ رہے. حالانکہ ویسے تو بارشیں جب ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں ہوں، دنیا کے کسی بھی شہر میں ہوں، تو بارش جب ہو رہی ہوتی ہے تو پانی سڑکوں پہ ہوتا ہے، اور اگر بہت زیادہ خراب صورتحال ہو تو دنوں تک نہیں جاتا. یہ پہلے ہوتا تھا کراچی میں، جب اس سے بھی کم بارش ہوتی تھی تو بہت سارے علاقے کئی دنوں تک ڈوبے رہتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا. وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ کام کیا ہے، لیکن ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کہیں پہ اگر ہماری جو کوتاہیاں ہیں، جہاں پہ ایشوز آتے ہیں، وہ ضرور آپ دکھائیں. لیکن اگر کہیں پہ کچھ بہتری آتی ہے تو کبھی اس کو بھی دکھا دیا کریں. ہمیشہ روز رات کو ہم سارے جو منسٹرز ہیں وہ روڈوں پہ ہوتے ہیں، اور جب ساری سڑکیں صاف بھی ہوتی ہیں. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ سعید غنی صاحب کسی ٹی وی پہ کسی نے ان کو لیا لائن پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی سارا روڈ کلیئر ہے. تو وہ اس وقت کی نہیں دکھا رہے تھے فوٹیج، وہ دکھا رہے تھے جس وقت وہ بھرا ہوا تھا. اور مطلب وہ طنز بھی آ رہا تھا، جی سعید غنی صاحب ایک کریں. سعید غنی صاحب وہاں کھڑے تھے، اس اسپاٹ پر کھڑے تھے. اسی طرح ہمارے دیگر جو منسٹر صاحبان ہیں، کیبنٹ کے لوگ ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، ایڈوائزر ہیں، وہ سب کام کر رہے ہیں اپنا. خاص طور پر پوری سندھ میں چیف منسٹر صاحب نے سب کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں.
اور وہ وہاں پہ اپنا پرفارم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بارشیں پورے صوبے میں ہو رہی ہیں. اور ایک اور بہت ایشو ہوا ہے دادو میں، جہاں پہ چیف منسٹر صاحب آج خود گئے ہیں. کل ہمارے منسٹر ایریگیشن اور دیگر سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو ہر جگہ پہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پورے صوبے میں اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کی یہ جو تکالیف ہیں ان میں کمی آ سکے. سعید صاحب کچھ بات کریں گے؟ کراچی جی. میں جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے بارش کا، اس میں 90% سے زیادہ جو ایشو آ رہا ہے وہ ناجائز تجاوزات کا ہے، اور یہ برسوں سے ہو رہا ہے. اس تنقید ہوتی ہے سب گورنمنٹ پہ، آپ کہہ رہے ہیں ایکشن لیں گے. ایکشن آپ کیا لیں گے؟ ابھی تک تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اگر گورنمنٹ لینا چاہتی ہے تو اس میں پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، جی. پارٹی کے لیڈران سامنے آ جاتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، میں اسی وجہ سے ہم آپ کو آپ کے توسط سے اپنی بات پہنچاتے ہیں سب کے پاس، کہ بجائے اس کے کہ ہم پر تنقید برائے تنقید کی جائے، اور بیجا بہت ساری چیزوں میں جو جائز تنقید ہے بالکل کریں ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن خواہ مخواہ کی بھی وہ آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہوگا. آئیں مل کر کام کرتے ہیں نا، جو اصل ایشو ہیں ان کو ختم کرتے ہیں. جہاں پہ یہ انکروچمنٹ ہے آئیں سب مل کر وہاں پہ چلتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ خود اس میں حصہ لیں گے. تو میں تو آپ کے توسط سے ایم کیو ایم سے بھی کہتا ہوں، پی ٹی آئی سے کہتا ہوں، جماعت اسلامی سے کہتا ہوں، یا جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب سے کہتا ہوں کہ آئیں کراچی کی بہتری کے لیے. خاص طور پر یہ جو اللیگل انکروچمنٹ ہے، چاہے وہ لیگلی کسی کو الاٹ ہوا ہے یا اللیگلی کوئی ہے، اس کو ہٹائیں. پہلے شروع ان جگہوں سے کریں جہاں سے یہ باٹل نیک ہیں، جہاں پہ ٹربل آتا ہے، جس کو ختم کرنے سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی. تو اس میں آئیں، آ کے ہمارا ہاتھ بٹائیں. لیکن آپ دیکھیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم شروع کریں گے، اور ہم شروع کر رہے ہیں، تو پھر یہ کچھ اور باتیں کریں گے. تو اس وقت ذرا آپ ان سے ضرور پوچھیے گا کہ اب پہلے آپ یہ کہتے تھے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں ذرا ایک منٹ کر دوں، ایک سیکنڈ ذرا ایک سیکنڈ. جی بتا رہا ہوں. جی. مقام سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں، اور کیڈیے چورنگی پر کے الیکٹرک کی جو ہائی ٹینشن وائر ہیں وہ بھی برساتی پانی کے نالوں پر ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کارساز کی آپ نے بات کی، کارساز کا جو قدرتی مقام ہے وہاں پر پی ایف میوزیم میں بینکویٹ بنا دیا گیا ہے، پارکنگ بنا دی گئی ہے، وہیں سے یہ تھوڑا آہستہ کہہ رہے ہو آپ. تھوڑا یہ چلو سعید بھائی. میں اصل میں یہ کو جب شاہزادہ میزر جو پہلے سوال تھا نا انکروچمنٹ والا، اس میں دیکھیں آپ سب کراچی میں رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ کس وقت کہاں پہ کیا قبضے ہوئے ہیں. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ کسی بھی نالے کے اوپر آپ مکان بنوا دیں، کسی بھی پارک کے اوپر آپ مکان بنوا دیں، یہ بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کو پھر اٹھانا جو ہے نا، اس سے 100 گنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. ہمیں صرف حیرت اس وقت ہوتی ہے جب وہ تنقید کر رہے ہوں جنہوں نے قبضے کروائے ہوں. مطلب اگر میری یو سی میں ٹی پی 2 کے اوپر پورا قبضہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے پی سی ایچ ایس اور کراچی ایڈمن میں پرابلم ہو، تو بھائی میں تنقید کروں تو سمجھ میں آتا ہوں نا کہ جی میں تو اس قبضے کے خلاف بول رہا تھا. لیکن جو قبضہ کروا رہا تھا اگر وہ بولنا شروع کر دے کہ جی پی سی ایچ ایس میں پانی کھڑا ہو گیا، حکومت ناکام ہو گئی، کراچی ایڈمن میں پانی کھڑا ہو گیا اور حکومت ناکام ہو گئی، تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس بات کو بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ اگر آج کراچی شہر کے اندر مسائل ہیں، اور جو شاہ صاحب نے آپ کو بتائیں، تو وہ مسائل کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں. میں صرف ایک یاد کرا دوں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے انکروچمنٹ نہیں ہٹائی، یہ غلط ہے. انکروچمنٹ نالوں سے ہٹی ہے. آپ اگر کلفٹن کے برج سے اتریں، رائٹ سائڈ پہ ایک نالا ہے جس کے اوپر بینک بنا ہوا تھا، آج اس نالے کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. آپ صدر میں چلے جائیں الیکٹرانکس مارکیٹ میں، جہاں ایک پورا بڑا نالا ہے جس کے اوپر وہ سلیبز رکھی ہوئی ہیں، اس نالے کے اوپر دکانیں تھیں بڑی بڑی، آج وہاں پر دکانیں نہیں ہیں. اس طرح بے شمار چیزیں، بہت ساری چیزیں، تو بے شمار ایسی جگہیں ہیں جن نالوں سے صفائی کروائی گئی ہے، انکروچمنٹ ہٹائی گئی ہے. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر لوگ اگر اپنے گھر بنا کر رہ رہے ہیں تو یہ کسی بھی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کو جو اس طرح سے بغیر کوئی ان کو ریپلیسمنٹ دیے ہوئے اٹھا دیں. اصل تو میں تو بار بار کہتا رہتا ہوں، خیر ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، لیکن جو ہم پر تنقید کرتے ہیں، جو بہت ساری ہماری کھچائیاں ہوتی ہیں، وہاں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم قبضہ نہ اٹھانے کے مجرم تو ہو سکتے ہیں، ہم سے بالکل سوال کریں، لیکن جو قبضہ کروانے والے مجرم ہیں
ان کو بھی تو کٹرے میں لایا جائے نا, ان سے بھی تو پوچھا جائے کہ شہر کے جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو آپ نے مصیبت پہ ڈال دیا ہے, جو اصل ذمہ دار ہیں ان سے بھی سوال ہونا چاہیے. اور یہ میں صرف گزارش کرتا ہوں, جب بیٹھ کے کچھ لوگ تنقید ہم پہ کر رہے ہو تو سوال ضرور کر لیجیے کریں ان سے کہ بھائی اگر میں ایک سیکنڈ ذرا, نارتھ کراچی میں آپ چلے جائیے, وہاں کا کوئی نالا مجھے ایسا بتا دیں جس کے اوپر مارکیٹ نہ بنی ہو. اب وہ مارکیٹیں کس نے بنوائی ہیں, یہ بھی تو سوال ہونا چاہیے نا کس نے بنائی ہے. ہم جب جائیں گے ان کو اٹھانے کے لیے, یہی لوگ پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایک طرف ہمیں کہیں گے کہ نالوں میں انکروچمنٹ ہے, جب ہم اٹھانے جائیں گے تو یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انکروچمنٹ اٹھا رہے ہیں. جو وہ ایک سیکنڈ وہ پوچھا تھا اس کے ساتھ یار, ایک سوال پہلے پوچھا ہوا تھا وہ ندی والا, ایک سیکنڈ وہ اس سے پہلے اس کا سوال جواب دے دیں نا شاہ صاحب پہلے. نہیں وہ لیاری ندی اور ملی ندی کی بالکل وہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ ایشوز ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت ساری انکروچمنٹ کو ختم کیا گیا اور وہ پورا طریقہ کار بنایا جا رہا ہے, اور وہ جو ایشوز ہیں ان کو بھی حل کیا جائے گا. بالکل وہ بھی ہیں ذہن میں. جن نالوں پہ قبضہ ہوا ہے, جہاں مارکیٹ بنی ہے, دکانیں بنی ہیں, آپ کیا ایک ایسی ریسپانس کر کے نالوں کی بتا رہے ہیں, نہیں بتا رہے کہ جو فلاں نالا تھا اس کی فلاں ایریا میں آپ کو پتا ہے کس ٹائم میں قبضہ ہوا, اور کے ایف سی نے ریکارڈ پڑا ہوگا, ڈی ایچ اے نے پڑا ہوگا, جس اداروں نے انہوں نے دیے ہیں, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی, پولیس تھی, لوگ جاتے ہیں, ایسے تو نہیں بنا ہوگا رات میں. تو اس میں آپ ایک ریسپانس نہیں بتاتے کہ فلاں ایریا میں قبضہ فلاں دور میں ہوا تھا, فلاں ہوا تھا, آپ نام بتا دیں تو لوگوں کو آپ کو بتا دیں گے. لیکن چونکہ میرے اپنی یو سی ہے, یہ غالباً 2006 یا 7 کی بات ہوگی, وہاں ایم کیو نے قبضہ کروایا. واٹر بورڈ کی زمین تھی ٹی پی 2 پہ, الاٹمنٹ کی باقاعدہ. واٹر بورڈ کی زمین کی الاٹمنٹ سٹی گورنمنٹ کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے وہاں الاٹمنٹ کی, اور اس وقت واٹر بورڈ سے وہاں کام بھی کروایا, سارا خرچہ بھی کروایا, پانی کی لائنیں ڈلوائی, سیوریج کی لائنیں ڈلوائی, لیکن انلیگل تھا. ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمین پہ قبضہ ہو نہیں سکتا تھا, الاٹمنٹ ہو نہیں سکتی تھی, لیکن کیا. اب وہ بات ہے نا, ایک زمین خالی تھی وہاں اٹھا کے 2000 گھر بنوا دیے. اب ان 2000 گھروں کو اٹھانا آسان کام ہے کوئی کسی کے لیے؟ جن کو الاٹ ہوا تھا وہ تو پتہ نہیں بیچ باچ کے کوئی چوتھا پانچواں آدمی بیٹھا ہوا ہے جو گھر بنا کے وہاں پر. اب یہ بھی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا کہ ان لوگوں کو اگر وہاں سے اٹھائیں گے تو ہم نے ان کو کوئی متبادل دینا ہے. ان کا تو قصور کوئی نہیں ہے جو بیچارے اب رہ رہے ہیں وہاں پہ. جو اصل جن کو الاٹ ہوئے تو بیچ باچ کے نکل گئے. آپ کو پتا ہے یہ بتا دیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت پہلی مرتبہ یہ جسارت کر رہی ہے کہ کراچی میں جو نکاسی آب ہے, صفائی کے معاملات میں جو 40% علاقہ کنٹونمنٹ کا پڑتا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. 50% اس کا ذکر پہلی مرتبہ کر رہی ہے سندھ حکومت. سپریم کورٹ کا بھی کیس شروع ہونے والا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں کراچی میں. تو کیا آپ یہ رپورٹ وہاں سبمٹ کرائیں گے کہ بھئی 50% جو ہے نا, ہم پر تنقید تو 100% ہوتی ہے, لیکن 50% ایریاز میں وہ لوگوں سے بڑی بڑی ٹیکسیں, مکانات کے ٹیکسز ان کے پاس جاتے ہیں اور الزامات ہم پر عائد ہوتی ہیں. تو کیا اس نوعیت کی آپ ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ ایک تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں, ان کے بہت ساری چیزیں علم میں ہیں, وہ ہم سے زیادہ نالج رکھتے ہیں. اور یہ رپورٹ آلریڈی وہاں پہ پہلے بھی کئی سوالات کے جواب میں جمع ہو چکی ہے, لیکن آپ کی تشفی کے لیے دوبارہ بھی جمع کرا دیں گے ہم. اور ظاہر ہے بالکل, اور یہ بات پہلے بھی ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, پتہ نہیں آپ نے آج سنی ہے, لیکن وہاں پہ یہ جمع بھی ہے اور دوبارہ بھی جمع کرا دیں گے, کیونکہ چیف منسٹر صاحب نے آفیشلی یہ رپورٹ جو ہے وہ منگوائی ہے, اور ایک ایک چیز ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس اب پہنچ گیا ہے. اور یہ ایریا وائز, اور جس طرح دو نے کہا کہ ٹائم وائز بھی کہ کب یہ الاٹمنٹ ہوئی اور کب یہ ساری چیزیں ہیں, تو یہ پوری ایک مکمل مفصل رپورٹ جو ہے وہ ہم جمع کرائیں گے. نالوں کے حوالے سے تنقید کی جاتی ہے کہ پچھلے سالوں میں جو پیسے گورنمنٹ نے بھی دیے, اس سے پہلے بھی KMC کے ڈائریکٹر میونسپل سروسز یہاں بیٹھے ہیں, یہ ایم کے دور میں بھی تھے, پھر پیپلز پارٹی کا جو ایڈمنسٹریشن کا دور آیا تب بھی یہی تھے, پھر دوبارہ ایم کے ساتھ بھی ہیں, یہاں بھی ہیں. ایسا کیا ہے کہ مطلب تنقید سب کی جاتی ہے کہ نالوں کے اوپر, لیکن ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی سیٹ پہ بالکل بیٹھے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو کہوں, سرکاری جو بھی امپلائی ہوتے ہیں وہ کسی کے نہیں ہوتے, وہ پوری
گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے گورنمنٹ پولیٹیکلی چینج ہوتی رہتی ہیں، تو وہ ایشو نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ ٹی پی کب الاٹ ہوا، جو ظاہر ہے اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب تھے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب اچھا کام کرنا چاہتے تھے اس وقت بھی، اب بھی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی نیت میں مجھے شک نہیں، لیکن حالات مجبور کرتے ہیں. اس وقت وہ سب لوگ تابع تھے الطاف صاحب کے، یا جو اس وقت کی ایم کیو ایم کی سوچ یا جو بھی چیزیں تھیں، تو ظاہر ہے ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑا. تو اگر افسر جو ہے، اگر کسی وقت ہوتا ہے کسی بھی اس میں اگر کہیں پہ کوئی غلط بات ہوتی ہے تو اس کی ساری ذمہ داری افسر پر نہیں ہوتی، اس وقت کی جو بھی جن کی بات چلتی ہو ان کا عمل دخل ہوتا ہے. آج اگر وہی کام نالوں کی صفائی کا، جس میں کے ایم سی کی طرف سے مسعود عالم صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، سویب کو زبیر چنا صاحب کر رہے ہیں، نیس پاک کے اپنے کوئی لوگ ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت وہی کام پراپر طریقے سے ہو رہا ہے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہا ہے؟ جتنا سلج یا کچرا نکالا جا رہا ہے، جب وہ لینڈ فل سائٹ پر جاتا ہے اس کو ویٹ کیا جاتا ہے، مانیٹر کیا جاتا ہے تینوں ہی ٹیئرز کی طرف سے، پھر اس کی پیمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ. اگر ہم آج کوئی اور طریقے سے کرنا چاہیں تو مسعود عالم یا اس طرح کے اور بہت سارے افسر تو رہیں گے. تو یہ اس طرح کی کورونا کے معاملے پر گورنمنٹ جو ہے وہ وفاق کی ساری باتیں مانے، جیسا وہ کہتے ہیں آپ اس طریقے سے اس پر عمل کر رہے ہیں. آج گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایس کو سیٹ کو اور جو توانائی کے حوالے سے جو بات چیت کی گئی. سندھ حکومت کو پھر لفٹ نہیں کرائی، وزیر اعظم صاحب آتے ہیں وہ جب بھی آپ کو لفٹ نہیں کراتے، آج بھی آپ کو لفٹ نہیں کرائی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس اپنی لفٹیں ہیں، اپنے ایکسیلیٹرز ہیں، اپنی ٹانگیں ہیں، تو ہمیں کوئی ایشو جو نہیں ہے، ہم خود سارے کام کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے. اور دیکھیں ہمیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ابھی یہ جو کہا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لے لیا کراچی کے پانی پہ، تو جس چیز میں انہوں نے نوٹس لیا ہے اس کی جو وہ رزلٹ کوئی اتنا اچھا نہیں آیا. لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے اگر انہوں نے این ڈی اے میں آیا، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا اور 38 نالوں میں سے 3 نالوں کی صفائی انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، تو ہم نے ان کو کہا ویلکم. کیونکہ کوئی بھی کام کرنے آتا ہے، ہم تو دیکھیں 162 ارب روپے کا انتظار کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب وعدہ کر کے گئے ہیں کہ وہ آئیں یہاں پہ خرچ ہو، کیونکہ یہاں کا حق بنتا ہے. دوسری بات یہ کووڈ کی آپ نے بات کی، دیکھیں کووڈ میں ہمیں کافی چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کورٹس کے آرڈر بھی ہیں کہ آپ نے ایک طرح کی پالیسی بنانی ہے. ایک اور بات، اہم بات جو میں آپ کے سے کرنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے وہ ہر کسی کے پاس جائے، کہ یہ جو تاثر آ رہا ہے کہ اگر ساری چیزیں کھولنے کو جا رہے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پہ اگر کوئی چیز بھی کھولیں گے تو ایس او پیز پر عمل کرائیں گے، احتیاطی تدابیر ضرور اس میں ان پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا. یہ جو ایک تاثر آ رہا ہے، خدا را اس کی تصحیح کریں، اس کو بتائیں سب کو کہ یہ کووڈ ختم نہیں ہوا. یہ جو ایک تاثر آ رہا ہے کہ جی اب ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے یہ ختم ہو جائے اس کا وائرس. لیکن جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمیں ہمارے ہیلتھ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو بتائیں، کل بھی سی ایم صاحب نے ٹاسک فورس کی ایک میٹنگ کی جس میں ہیلتھ کے ایکسپرٹ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جو کہا جا رہا ہے یہ اس میں اتنی صداقت نہیں ہے. یہ کووڈ بالکل ہے اپنی جگہ پہ اور اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور ہمیں ایس او پیز پر عمل کرنا ہے. اگر کوئی چیز بھی ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں، احتیاطی تدابیر ہم نے اختیار کرنی ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ بے احتیاطی میں اور ذہن میں یہ آ جائے کہ ختم ہے اور ہم بے احتیاطی کریں اور پھر دوبارہ یہ وائرس کا پھیلاؤ بڑھ جائے. تو یہ بہت ضروری ایک پیغام کہہ لیں، ایک ریکویسٹ کہہ لیں، ایک عرض کہہ لیں جو میں آپ کے توسط سے کرنا چاہ رہا ہوں. اس کو ضرور میڈیا کے توسط سے سب کو علم میں آنی چاہیے.
ॿुधायो त उनमें ॿोॾ अचण जो इम्कान आहे। बदकिस्मती सां सॼो ॾींहुं काठेवासी ॿाॾाईंदा रहिया, सिंध हुकूमत खे सॾींदा रहिया, वणनि ते वेठा रहिया त हेलीकॉप्टर मोकिले रेस्क्यू कयो, पर को बि हेलीकॉप्टर न सिंध हुकूमत जो पहुतो न वफ़ाक़ी सरकार जो पहुतो। अॼु अला अला करे काछे मां पाणी नथो आहे त वरी जोही शहर जे आसपास वारनि ॻोठनि में दाख़िल थी वियो आहे, पर अञा ताईं काछे वासियुनि खे को रिलीफ न मिलियो आहे। माण्हुनि जा घर जेके आहिनि 300-400-500 घर किरिया आहिनि ऐं माल लुड़ी वियो आहे। छा सिंध हुकूमत का सर्वे करे पई ऐं उन्हनि खे कंपलसेट करण लाइ को पाकिस्तान कार्ड, को सिंध कार्ड, को वतन कार्ड या इलाइक़े खे आफत सर्टिफिकेट करार ॾियण लाइ छा कजे? देखें, कल भी वहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर हमारे मिनिस्टर इरिगेशन पहुंचे हुए थे, पूरी इंतज़ामिया वहाँ पे थी। आज चीफ मिनिस्टर साहब खुद सुबह से वहाँ पे हैं, हमारे ही वो भाई हैं, बहनें हैं, और वहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है कि उनकी सपोर्ट की जाए। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि ये जो भी गांव बने हैं उस पर बाद में बात हो सकती है। ये वो रवानी वाला इलाका है जहाँ से ये पानी जो है वहाँ से गुजरना है उसने, तो ये भी एहतियात हमें करनी है कि ऐसी जगहों पे वहाँ पे ना जाया जाए। अब ये जैसे आप कराची में देख लें कि बहुत सारी ऐसी जगहें डूबी हैं जिनको मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, वो बने ही नशेबी इलाकों में जाके, नालों में जाके बनाए गए हैं। ये आप देख लें, ये जो औरंगी नाले की वजह से जो दिखाया जा रहा है कि औरंगी नाले के साथ साथ उसमें क्योंकि अगर यहाँ पे कभी पानी बहुत ज़्यादा नहीं आया तो सबने कहा कि ये पानी आएगा ही नहीं, और फिर वो नालों पे जाके बैठना शुरू कर दिया, नालों की जगहों पे, तो जाहिर है उनको नुकसान होगा। इसी तरह जो आप बात करें, देखें ये पूरा एक एरिया है, जब भी वहाँ से बारिश आती है, बारिशों का पानी आता है तो ये रेले वहाँ से गुजरते हैं, और कभी अगर बारिशें कई साल नहीं होती तो लोग समझते हैं कि आनी ही नहीं है बारिशें, तो वो जाके वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, और हटाया भी जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उन पर अमल होना चाहिए। और इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसी किसी भी जगह पे अगर कोई जाकर रहना चाहता है तो उसको न रहने दिया जाए। और ये इश्यूज़ हैं अपनी जगह पे। हेलीकॉप्टर जो कल नहीं गए, चीफ मिनिस्टर साहब ने तो अपने दोनों हेलीकॉप्टर दे दिए कि भाई आप इनको यूज़ करें, लेकिन बारिश में वो ज़ाहिर है यूज़ नहीं हो सकते। तो अब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहुँचा दी गई हैं, कश्तियाँ, दीगर चीज़ें, उसमें हमें सपोर्ट नेवी ने भी की है, लेकिन इंतज़ामिया वहाँ पे रही, उन्होंने पूरी कोशिश की। जैसे मैंने आपसे कहा कि मिनिस्टर इरिगेशन कल से वहाँ पे मौजूद थे, और आज चीफ मिनिस्टर साहब भी सुबह से वहाँ पे मौजूद हैं। बारिशों के दौरान एक वाकया और भी हुआ कि बड़ा खौफनाक वाकया, बिलबोर्ड आके गिरा मोटरसाइकिल सवार जी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात से बिलबोर्ड नहीं लगेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस भी ले लिया, बिल्कुल लग गया ये कॉज लिस्ट के अंदर। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिलबोर्ड उतरवा रहे हैं शहर में, आप भी लगे रहेंगे, क्या हो? देखें, बिल्कुल उन पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, उस पर एक्शन हुआ है, और उन अफसरान को सस्पेंड भी किया गया है, और उनके ख़िलाफ़ जो FIR भी होगी, इंक्वायरी भी होगी, और जो लोग उसमें मुलविस होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। और बिलबोर्ड वैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सारी जगहों से उतारे जा चुके हैं, कुछ जगहों पे हैं वहाँ भी कमिश्नर साहब ने कह दिया है, कन्वे किया है, वहाँ से भी उतारे जा रहे हैं। गुलशन के इलाके के अंदर मारिया नामी खातून है जिसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि जो तजावजात हैं उस पर गुलशन के अंदर बहुत सारे तजावजात हैं, जिस पर कमिश्नर कराची को जैसे गुलजार साहब ने डायरेक्शन दिए कि जो भी वहाँ पर इलीगैलिटीज हैं उनको खत्म किया जाए। तो सर आपकी हुकूमत को हम अप्रिशिएट करें, DC साहब ने फुल होमवर्क करके वहाँ पर जो भी इलीगैलिटीज थी उसकी निशानदेही की है, लेकिन फिर आपका महकमा जो है वो बीच में आड़े आ रहा है। SPSCA को 3 बार लेटर लिखा जा चुका है कि आप चलें हमारे साथ, जहां आपने NOC जारी किया उसको कैंसिल करें ताकि वो तजावजात खत्म हो सके, लेकिन SPSCA ने तीनों लेटर का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी बिल्कुल इंक्वायरी कराते हैं, अगर उनकी कोई नेग्लिजेंस होगी तो उस पर एक्शन होगा, जो भी अफसर उसमें मुलविस होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं उन पर मिन और अन अमल होगा इंशाल्लाह। ठीक है। इसके हुदूद में है, यहाँ से तजावजात का कौन सफाया करेगा? और साथ में ये भी बता दें कि बनारस पे कब्जा किसका है, किमाड़ी पे कब्जा किसका है, नीलम कॉलोनी KMC के नक्शे पे आज भी पार्क है, हिजरत कॉलोनी KMC के नक्शे पे आज भी पार्क है, सुल्तानाबाद KMC के नक्शे पे आज भी पार्क है, यहाँ किसका कब्जा है?
دیکھیں وہ بھی 500 چھوٹے گھروں کی صفائی کی یقینی کرائی گئی تھی. سیوریج کی سینکڑوں لائنیں اس وقت ٹوٹ چکے ہیں, روڈ ٹوٹ چکے ہیں, لیکن اس پر کچھ سندھ حکومت نے توجہ نہیں دی کیونکہ واٹر بورڈ کا نہیں بجٹ آپ نے فراہم نہیں کیا. جو لگتے چھوٹے گھروں کی صفائی کے لیے آپ نے بجٹ کی فراہمی کی یقینی کرائی تھی, لیکن نہ ہونے کی باعث آج پانی بھر رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, پہلے ان کی بات کا جواب دے دوں کہ جہاں جہاں اس طرح کی جو آپ لیگل انلیگل جو بھی انکروچمنٹ کہہ لیں اس کو, ان پر ایکشن لیا جائے گا جو جہاں بھی ہوگی, اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا اس کو بھی آپ کے سامنے لائیں گے اور آپ سب کو پورا ایک مفصل رپورٹ دی جائے گی کہ کس ٹائم پہ, اور جس میں کوئی بھی ہوگا اکراس دا بورڈ ہماری گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی انوالومنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے. کچھ جن اداروں کی جن لوگوں کی اس میں انوالومنٹ ہوگی وہ سب آپ کے سامنے آئے گی, اور کسی کو اس میں وہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو کہہ دیں گے جی یہ انوالومنٹ نہیں تھی. جو بھی ہوگا اکراس دا بورڈ ایکشن بھی ہوگا اور آپ کو اس کی تفصیلات بھی دی جائیں گی. دیکھیں یہ جو آپ نے ایشو کہا یہ بہت اہم معاملہ ہے. اسی وجہ سے سندھ گورنمنٹ نے ورلڈ بینک سے جو ایم او یو کیا اس میں یہ ساری چیزیں رکھیں, کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ فنڈ چاہیے, پورا ایک پراپر طریقہ کار بنانا ہے. تو اسی میں یہ جو سویپ کے ادارے کا ایک چھوٹا کمپوننٹ صفائی کا تھا, لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ ابھی تک مکمل اسٹارٹ نہیں ہو سکا, اور وہ صفائی کی مد میں بھی ایک پیسہ ہمیں ابھی تک نہیں ملا. وہ اخراجات بھی ہم کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پراپر اس کا بنانا پڑے گا ہمیں, سیوریج کا, واٹر لائنوں کا اور ڈرینیج کا. تو اسی لیے یہ جو سویپ کا ادارہ جو کام کر رہا ہے اسی پہ ہے, اس پہ مکمل انشاءاللہ یہ کام جلدی شروع ہو جائے گا. آپ کا تھوڑا سا میرے خیال میں تشنگی رہ گئی آپ کی, وہ میں کہہ رہا ہوں کسی کا بھی ہوگا, ندی میں لیاری یا کسی بھی جگہ پہ جو بھی ہوگا وہ اب ہماری ذمہ داری ہے. اب کسی ادارے کی کسی دوسرے لوگوں کی اس بات کو نہیں دیکھا جائے گا, اور جہاں بھی یہ ہرڈلز ہیں, جہاں یہ ایسا ایشو آئے گا جو شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب بنے, اسے ختم کیا جائے گا. جی یہ جو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں جب وہاں پر بھی صورتحال خراب تھی, آپ ایکشن تو لینے جا رہے ہیں جو آپ کے ایریاز آتے ہیں, لیکن ان سے بھی کوئی کوارڈینیشن ہوئی کہ وہ اپنے علاقے کیونکہ 3 نالے تو آپ دیکھ چکے ہیں, لیکن ان کے بھی جو علاقے تھے کنٹونمنٹ کے وہ بھی تمام تر علاقوں میں صورتحال خراب تھی, تو وہاں پر کیا پوزیشن رہے گی اگر آپ صاف بھی کر دیتے تو ان علاقوں میں کون صفائی کرتے؟ دیکھیں ہم اب جو ابھی کام کرنے جا رہے ہیں مکمل کوارڈینیشن سے کرنے جا رہے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ جو بھی ادارے ہیں ان سب کو آن بورڈ لے کر یہ کام شروع کر رہے ہیں. جی دیکھیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, پی ڈی اے میں بھی اپنا کام کر رہی ہے, اور ریلیف کے جو آتے ہیں اس میں فراز ڈیرو صاحب ہیں, اور ان کی ڈیوٹی اس وقت سانگڑ میں ہے, اور وہ وہاں پہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں, اور اپنا سب لوگوں کو اپنی ڈیوٹی ہے